السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، یعنی غزوہ احزاب میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کو ان کے دلوں کی جلن اور حسرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا، اور ان کا حال یہ ہوا کہ جن ناپاک ارادوں کے ساتھ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، ان میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا، اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، چنانچہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف باقاعدہ لڑنا نہیں پڑا، اور دشمن نصرت الہی اور ہوا کی سختیوں سے بھاگ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو ظاہر فرمانے پر قوت رکھنے والا اور ہر چیز پر غالب اور عزت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جو واحد ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعتوں کو شکست دی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن کفار کے لشکروں کے خلاف یوں دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب کرنے والے، اے اللہ عز و جل، ان لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر رب عز و جل چاہے تو مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑی کے کمزور جالے کے وسیلے سے دشمن سے بچا لے، اور چاہے تو فرعون کو مضبوط قلعے سے نکال کر غرق کر دے، اور ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندوں سے ہاتھیوں کو ہلاک فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اور جن اہل کتاب نے
ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں غزوہ احزاب کے احوال بیان ہوئے، اور اب یہاں سے بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کی مدد کی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق کا ایک قسم کا تتمہ ہے، یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری ماہ ذوالقعدہ کے آخر دنوں میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھ احوال پر مشتمل 4 احادیث بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن ارشاد فرمایا، کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ چنانچہ بعض حضرات کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، مگر وہ کہنے لگے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، اور بعض حضرات نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے تو منع نہیں فرمایا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورتحال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی فریق پر بھی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا۔ نمبر 3، تیسری حدیث اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم غزوہ احزاب سے واپس لوٹے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ندا فرمائی، بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے کوئی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت ختم ہونے کے خوف سے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی، اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں نماز پڑھنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اگرچہ نماز قضا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین میں کسی کو ملامت نہیں کی۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہ واقعہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھ لی تھی اور بعض نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی ان سے آپ نے فرمایا، تم بنو قریظہ میں جا کر ظہر کی نماز پڑھنا، اور جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان سے آپ نے فرمایا، تم بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ چوتھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف بنائے جانے پر قلعے سے نیچے اتر آئے، کیونکہ فریقین نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو مرد لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندق کھودی گئی اور وہاں لا کر ان سب یہودیوں کی گردنیں مار دی گئیں۔ ان لوگوں میں
قبیلے بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اور بنو خریزہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھا، اور یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو گردنیں کاٹ کر خندق میں ڈال دیے گئے۔ اس حدیث پاک نمبر 2 اور نمبر 3 نماز کے مسئلے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہونے والے جس اختلاف کا ذکر ہوا، اس کی وجہ شارحین نے یہ بیان کی ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ممانعت کو حقیقت پر محمول کیا اور اسے اس ممانعت پر ترجیح دی جس میں نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے انہوں نے وقت نکل جانے کی پرواہ نہ کی، اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ممانعت کو حقیقت پر محمول نہیں کیا بلکہ مقصود پر نظر کی کہ اس کا مقصد بنو قریظہ میں جلد پہنچنا ہے، اس لیے انہوں نے راستے میں نماز ادا کر لی۔ اس سے جمہور علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ مجتہد گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر کسی ایک مسئلے میں 2 مجتہدین کا اختلاف ہو تو دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ اگر گناہ کا پہلو ہوتا تو پھر گناہ کی وجہ سے ضرور ملامت کی جاتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔